پارٹی معاملات میں ان کی جو ہے وہ مشاورت کے لیے میں یہاں پہ حاضر ہوا تھا. میاں حمزہ شہباز شریف صاحب کا جو ہے وہ حوصلہ، ان کی پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ جو ہے وہ قابل تقلید ہے، اور انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہا ہے یہ ایک دن جو ہے یہ دم توڑے گا، اور وہ انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ لیڈ کریں گے، پنجاب میں بھی، پاکستان میں بھی. اور موجودہ رجیم کا یہ جو انتقام پہ مبنی رویہ ہے، اس حکومت کا کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے، اس حکومت کی کوئی اور پالیسی نہیں ہے سوائے اپوزیشن کو انتقام کا نشانہ بنانا، اپوزیشن کو وکٹیمائز کرنا، اور اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمات بنانا، اور اپوزیشن کے خلاف نیب کے ہتھیار کو استعمال کرنا. ان کے علاوہ ان کا کوئی ایجنڈا نہیں، ان کا کوئی پروگرام نہیں. باقی ہر طرح سے انہوں نے لوگوں کو مہنگائی کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑا ہوا ہے، اور مافیاز کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑا ہوا ہے. چینی مافیا نے جو ہے وہ اربوں روپے کی ڈکیتی عام آدمی کی جیب سے کی ہے. آٹا مافیا نے عام آدمی کو لوٹا ہے. اب پیٹرول مافیا نے، اس سے پہلے ادویات مافیا نے. تو یہ مافیاز کی حکومت ہے، اور مافیاز جو ہے ان کے ذریعے چلائی جا رہی ہے. اور مافیا جو ہیں انہوں نے عام آدمی کی 2 وقت کی روٹی ان سے چھین رکھی ہے، اور عام آدمی کا جو ہے وہ جینا اجیرن کر دیا ہے. تو یہ حکومت جس کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے، جس کی کوئی ڈلیوری نہیں ہے، سوائے انتقام کے اور انتقامی کارروائیوں کے، انشاءاللہ تعالی اس کے جانے کے جو ہے وہ دن ٹھہر چکے ہیں. اور یہ حکومت جو ہے یہ ختم ہوگی، اور وہ لوگ جو اس ملک کو لیڈ کر سکتے ہیں وہ فریش مینڈیٹ کے ذریعے سے آ کے اس ملک کو، اس قوم کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں. پاکستان مسلم لیگ کے آج 6 اراکین ایک بار پھر ضلع پنجاب سے ملاقات کی ہے. آپ کے اپنے بندے جا کے طریق انصاف کے بیٹھے. دیکھیں، یہ جو 6 لوگ کل ملے ہیں یا آج ملے ہیں، جن کی خبر تو یہ آئی ہے کہ وہ اپنے حلقوں کے مسائل کے لیے ملے ہیں، وہ اپنے حلقے کے کاموں کے لیے ملے ہیں. تو میں نے تو سچی بات یہ ہے کہ پنجاب کے پارلیمانی لیڈر میاں حمزہ شہباز شریف کی اپنی پارلیمانی پارٹی کے اوپر جو ان کا یعنی سیاسی اثر و رسوخ ہے یا ان کی جو گرپ ہے، میں نے تو اس کو اپریشیٹ کیا ہے. یہ تو وہی لوگ ہیں جو سال پہلے بھی گئے تھے. اٹ مینز کہ پورے 1 سال میں جو ہے وہ کوئی اس میں جو ہے وہ اضافہ نہیں کر سکے، بلکہ میرا خیال ہے کہ پچھلے سال سے 1-2 کم ہے. اور اگر یہی ان کا حال ہے، یہی ان کی کارکردگی ہے، تو پھر یہ تسلی رکھیں انشاءاللہ تعالی جس دن جو ہے وہ حالات تھوڑا سا بھی بدلیں گے تو ادھر سے جو ہے وہ 6-7 نہیں، ادھر سے کوئی 60-70 لوگ ہی جو ہے وہ دوسری طرف آگے. سر یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان خود کہہ رہے ہیں -1 فارمولے پہ بات انہوں نے خود شروع کر دی ہے. مسلم لیگ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کو مائنس ہونا چاہیے، اور دوسری ایک تحریک عدم اعتماد اقوامی اسمبلی میں ہے. تحریک عدم اعتماد کا بھی ایک کارڈ سامنے آیا ہے کہ شاید تحریک عدم اعتماد آئی ایوان میں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو -1 کی بات ہو رہی ہے، یہ پرائم منسٹر کو معلوم ہوگا کہ -1 کی بات جو ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے. لیکن ایک بات جو ہے وہ پوری طرح سے عیاں ہے کہ اس وقت ملک کو انہوں نے پچھلے 2 سال میں جس نہج پہ پہنچا دیا ہے، اکانومی کا جس طرح سے بیڑا غرق کر دیا ہے، تو ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے یہ کسی ایک پارٹی کا کام نہیں ہے. مسلم لیگ نون بھی یہ سمجھتی ہے کہ ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے سب کو جو ہے سر جوڑ کے اور سب کو اکٹھے جو ہے وہ ایک مرتبہ جو ہے ملک کو اس دلدل سے، ان مشکلات سے جو ہے وہ باہر نکالنا ہوگا. اور اگر اس وقت کنسنسس یا قومی کنسنسس کے راستے میں کوئی بندہ حائل ہے یا
तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को या कौमी क़यादत को एक जगह पे इकट्ठे होकर इस मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए उस कौमी कंसेंसस को पैदा करने में कोई आदमी अगर हायल है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान जो है वो कौमी कंसेंसस के रास्ते में हायल है। इसलिए अगर कोई ये सोच रहा है कि इसके माइनस होने से कौमी यकजहती पैदा हो सकती है और उस कौमी यकजहती के नतीजे में पाकिस्तान की भलाई हो सकती है, मुल्क की भलाई हो सकती है, तो इसमें जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग को कोई एतराज़ नहीं है। बाकी जहाँ तक आपने तहरीक अदम एतमाद की बात की है, वो कल गालबन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बात की है और शायद स्पीकर साहब के मुतल्लिक़ की है। ये पीपल्स पार्टी ने बात की है। पीपल्स पार्टी ने अभी पूरी अपोजिशन से इस बारे में कोई कंसल्टेशन नहीं की। अगर वो अपोजिशन से बात करेंगे, जो कि APC की मीटिंग जो है वो शायद अगले हफ्ता 10 दिन में होने जा रही है, तो वहाँ पे अगर ये बात होगी तो जो तमाम पार्टीज का कंसेंसस होगा, PMLN जो है वो उस कंसेंसस के साथ। अच्छा राणा साहब, आपको लगता है कि अदारे को भी यकीन होना शुरू हो गया कि माइनस वाल के बगैर कोई चारा नहीं है? आपकी सियासी बसीरत क्या? मेरा ख्याल है कि अब तो 22 करोड़ को ये एतमाद हो चुका है कि इस मुल्क की तबाही का जिम्मेदार अगर किसी एक आदमी को ठहराना है तो वो इमरान खान है। राणा साहब बता दें कि कराची स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ, आप क्या समझते हैं कि इस हमले में जो है न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान के भी ऐसे कुव्वतें शामिल थी जिन्होंने हमला करवाया? नहीं, देखिए, इस बारे में कोई जो इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट है वो तो अभी नहीं आई। वज़ीर ख़ारजा ने ये कहा है कि इसमें इंडिया के मुलव्वस होने के इम्कानात हैं। तो बहरहाल वज़ीर ख़ारजा की इस के बयान को हमें जो है वो कतन जो है वो उसको जुटलाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए और इस अंदाज से किया जाए कि पूरी दुनिया जो है उस इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट के ऊपर एतबार करे और जो भी मुल्क और जो भी कुव्वतें इसमें मुलव्वस हों, मैं समझता हूँ कि उन कुव्वतों के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान को आलमी राय आमा जो है, आलमी ज़मीर जो है उसको मुतहर्रिक करना चाहिए। क्या ये मुमकिन है कि मुस्लिम लीग माइनस इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर कोई कम्प्रोमाइज़ कर ले? देखिए, ये प्रपोजल अगर सामने आती है तो PMLN जो है वो अकेले से कोई फैसला नहीं कर सकती। PMLN जो है वो ठीक है कि वो अपोजिशन को लीड कर रही है, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन जो भी तजवीज़ होगी उसको अपोजिशन की तमाम जमातों या ख़ास तौर पे जो बड़ी जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी और JUIF शामिल है, उनकी मशावरत के बाद ही कोई फैसला किया जा सकता है। जब कौमी असम्बली में बजट पास हो रहा था उस वक्त अपोजिशन क्यों वॉकआउट कर गई और टफ टाइम क्यों नहीं दिया हुकूमत? देखें, जब बजट के ऊपर वोटिंग हो रही होती है तो अक्सरियत साबित करना जो है ये गवर्नमेंट का काम है। अपोजिशन जो है, अपोजिशन ने तो बजट के ऊपर जो है वो अपनी अक्सरियत साबित नहीं करनी होती और ना ही जो है वो बजट अपोजिशन ने पास करवाना होता है। लेकिन किसी भी मनी बिल के ऊपर या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो कम अज़ कम सिंपल मेजॉरिटी जो है वो वहाँ पे साबित करे। और सिंपल मेजॉरिटी जो है वो कौमी असम्बली के मौजूदा ऐवान में 172 वोट्स है। हुकूमत जो है बजट पास करवाते वक्त सिंपल मेजॉरिटी जो है वो भी वहाँ पे जो है वो साबित करने में नाकाम नहीं है। और हमारा ये दावा है कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो ईवान में पहले तो सिर्फ 5 वोटों की सादा अक्सरियत से बल्कि बड़ी थिन जो है वो मेजॉरिटी से जो है वो कामयाब हुई और इस वक्त उसे सिंपल मेजॉरिटी जो है वो भी हासिल नहीं है। और जो उनके अलाइज हैं शायद उन्होंने उन्हें इस मरतबा आखिरी मरतबा जो है वोट दिया। राणा साहब, आप बड़े सख्त नाक़िद रहे हैं इमरान खान के। एक ज़माने में यहीं पर साल 1.5 साल पहले आप इमरान खान को एक कठपुतली करार देते थे। आज 2 साल बाद आप तमाम मलबा इमरान खान पर डाल रहे हैं। ये इतना बड़ा चेंज ये मलबा पूरी कौम डाल रही है। ये मलबा जो है ये पूरी कौम डाल रही है और वो बंदा जो है वो खुद ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़ा होकर सारी जिम्मेदारी ले रहा है। आप मुझे ये बताएं कि ये जो चीनी बहरान है
کیا یہ بھی پچھلی حکومت نے یا میاں نواز شریف کی وجہ سے جو ہے یہ پیدا ہوا؟ آٹا بحران، ادویات کا بحران، یہ پیٹرول کا بحران، یہ انہوں نے اس پیٹرول مافیا کو الٹیمیٹم دیا تھا 48 گھنٹے کا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ 48 گھنٹے بعد پھر بھٹو نے انہوں نے کیوں ٹیک دیے؟ جب پیٹرول سستا ہوا تو پوری دنیا جو ہے وہ خوار ہو گئی، پیٹرول کسی کو مل نہیں رہا تھا، اور جب اس کی قیمت بڑھائی گئی ہے مافیا کے کہنے کے اوپر تو ہر جگہ پہ جو ہے وہ سرپلس ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بحران جو ہیں یہ پیدا جو یہ بھی کوئی پچھلی حکومت کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں یہ جو پی آئی اے کا بحران ہے، پی آئی اے ویسے ہی پہلے ہی سسک رہی تھی، لیکن انہوں نے اٹھا کے پی آئی اے کو دفن کر دیا ہے، اور اب پی آئی اے کو میرا خیال ہے کہ کوڑیوں کے داموں بھی کوئی نہیں لے گا، اور پوری دنیا میں جو ہے وہ ملک کی جگہسائی ہوئی ہے. آپ یہ بتائیں کہ اس بحران کو پیدا کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے، یعنی اس حکومت کی تمام تر جو پرفارمنس ہے صرف ایک ہے کہ اپوزیشن کو جو ہے وہ گالیاں دی جائیں، اپوزیشن کے خلاف بات کی جائے، اپوزیشن کو وکٹمائز کیا جائے، صرف ایک بات کرنے کے لیے، یعنی ایک بات سکور کرنے کے لیے کہ ان پائلٹوں کی بھرتی جو ہے اس میں شاید پی ایم ایل این کا یا پیپلز پارٹی کا کوئی ہاتھ ہوگا. صرف ایک پوائنٹ سکور کرنے کے لیے انہوں نے سول ایویشن انڈسٹری کا پی آئی اے کا جو ہے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، صرف ایک پوائنٹ سکور کرنے کے لیے. یہ ان کا ویژن ہے، یہ ان کی سوچ ہے. تو اس طرح سے ملک کیسے چل سکتے ہیں؟ آپ نے کہا ہے کہ جی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بڑا اچھا دور گزارا ہے، سابقہ دور، تو اس قوم کی جان چھڑانے کے لیے آئی ایم ایف سے کیا کرنا چاہیے؟ مافیا کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ اس مافیا کی سرپرستی تو بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ جو کر رہا ہے اس مافیا کی سرپرستی جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی فرما رہے ہیں. اور ان سے جان چھڑانے کے لیے دیکھیں، کورونا ٹائم از گورنمنٹ ٹائم. یہ کورونا جو ہے جس میں سوشل ڈسٹنس ہے، جس میں کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہونا مشکل ہے، کوئی جلسہ نہیں ہو سکتا، کوئی ریلی نہیں ہو سکتی، کوئی جلوس نہیں ہو سکتا، کوئی گھراؤ نہیں ہو سکتا. تو یہ کورونا ٹائم از گورنمنٹ ٹائم. یہ جیسے ہی پوسٹ کورونا حالات یا معاملہ شروع ہوتے ہیں اس میں اپوزیشن اور لوگ جو ہیں ان کے اس یعنی ایجنڈے کے خلاف، جو کہ صرف انتقام کا ایجنڈا ہے اور جس نے عام آدمی کو جو ہے یعنی سینہ دو بر کھتی ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ لوگ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ نکلیں گے اور بھرپور احتجاج ہوگا، جس کے نتیجے میں ہماری نظر میں پی ایم ایل این کے مطابق ایک ہی حل ہے اور وہ فریش مینڈیٹ ہے اور مڈ ٹرم الیکشن ہے. تھینک یو.